اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں اس 20ویں صدی کی بہت بڑی روحانی شخصیت حضرت محبوب ذات سید احمد حسین گیلانی رحمۃ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں۔ آپ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے 16 محبوب دنیا کو عطا کیے، اس میں سے 14 محبوب جن کو چہاردہ معصومین کہتے ہیں، جن سے سبھی واقف ہیں۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں، یہ مقام کسی اور محبوب کو نہیں ملا۔ 15ویں اللہ کے محبوب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ ہیں۔ 16ویں محبوب حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء اللہ محبوب الہی ہیں۔ 17ویں محبوب اللہ کے حضرت محبوب ذات سید احمد حسین گیلانی رحمۃ اللہ ہیں۔ چہاردہ معصومین میں آخری محبوب حضرت امام مہدی رحمۃ اللہ، جن کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری یعنی 1 اگست 869 عیسوی میں ہوئی۔ ان کے بعد 15ویں محبوب حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ کی ولادت 1 رمضان 470 ہجری یعنی 22 فروری 1078 عیسوی میں ہوئی۔ ان کے بعد 16ویں محبوب حضرت خواجہ سید نظام الدین اولیاء اللہ محبوب الہی کی ولادت 27 صفر 636 ہجری 15 اکتوبر یعنی 1238 عیسوی میں ہوئی، اور 70ویں محبوب حضرت محبوب ذات کی ولادت 12 ربیع اول 1314 یعنی 20 اگست 1896 عیسوی میں ہوئی۔ یعنی حضرت محبوب الہی رحمۃ اللہ کی پیدائش کے بعد تقریباً 685 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محبوب ذات کو بھیجا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوبین کا مقام فخر سے اوپر رکھا ہے۔ تمام اولیاء اللہ کو اللہ تعالیٰ نے مقام فخر عطا کیا، اس لیے تمام اولیاء اللہ کا مقام فخر میں ہوتا ہے، اور مقام محبوبیت کا مقام فخر سے اوپر ہے۔ اسی مقام فخر کو حاصل کرنے کے لیے حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ اولیاء اللہ کے مزاروں پر چلہ کشی بھی کرتے تھے تاکہ مقام فخر حاصل کر سکیں۔ اس کے لیے حضرت اقبال نے حضرت شیخ مجدد رحمۃ اللہ کے مزار پر چلہ بھی کیا۔ چلہ کرنے کے بعد فرماتے ہیں کہ عرض یہ میں نے عطا فخر ہو مجھ کو، آنکھیں میری بینا ہیں و لیکن نہیں بیدار، آئی صدا سلسلہ فخر ہوا بند، ہیں اہل نظر کشور پنجاب سے ہے بیزار۔ تو علامہ اقبال کو شیخ مجدد کی لہر سے یعنی قبر سے آواز آتی ہے کہ فخر بند ہو گیا ہے، یعنی مقام فخر اب نہیں ملے گا۔ مقام فخر کی تلاش تھی لیکن ان کو نہیں ملا۔ حضرت علامہ اقبال رحمۃ اللہ مقام فخر سے آشنا بھی تھے اور تلاش میں بھی تھے۔ یہ بات اہل علم ظاہری علم والوں کو نہیں معلوم، لیکن یہ اہل نظر یہ باطنی علم والوں کو یہ مقام معلوم ہے کہ مقام فخر اور مقام محبوبیت کیا ہے۔ علامہ اقبال محبوبیت کے مقام کو بھی جانتے تھے، تبھی نظم التجائے مسافر میں درگاہ حضرت محبوب الہی کے لیے فرماتے ہیں، تیری لحد کی زیارت ہے زندگی دل کی، مسیح و خضر سے اونچا مقام ہے تیرا، نہاں ہے تیری محبت میں رنگ محبوبی، بڑی شان بڑا احترام ہے تیرا۔ محبوبیت کا مقام فخر سے بلند ہے۔ محبوبیت میں بھی سب سے اعلیٰ مقام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، یعنی حبیب کا یہ مقام کسی اور کو میسر نہیں۔ چہاردہ معصومین میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کی آل میں 9 امام اور 16ویں امام حضرت محبوب الہی ہیں، یعنی حسینی سید ہیں، اور 15ویں محبوب حضرت غوث پاک اور 17ویں محبوب حضرت محبوب ذات رحمۃ اللہ حسنی سید ہیں۔ حضرت امام حسن کی آل میں حضرت حسن مثنیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ بچ گئے تھے، یزیدی کتے انہیں مردہ سمجھ کر چھوڑ کے چلے گئے۔ انہی کی آل سے 15ویں اور 17ویں محبوب پیدا ہوئے۔ یہ پاکستان کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کے محبوب پاکستان میں پیدا ہوئے۔ ان کا مقبرہ سیالکوٹ کے قریب سہو والا کے پاس منڈیر شریف سیدہ میں موجود ہے۔ حضرت محبوب ذات 20 شعبان یعنی 8 فروری 1960 میں دنیا سے پردہ کر گئے۔ ان کے 4 بیٹے ہیں، چاروں کے چاروں ولی اللہ ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے چاروں بیٹے نور نظر لگتے جگر ہیں، عمر بھر کی کمائی ہے۔ ایک اللہ کے محبوب کی عمر بھر کی کمائی مقام محبوبیت ہے۔ محبوب ذات کا قد مبارک میانہ، گندمی رنگ، دلکش جسم، چوڑی پیشانی، آبرو پیوستہ جن کا باہمی فاصلہ بہت کم، لمبی پلکیں، ناک اونچی، خوبصورت وسیع رخسار جو نہ پھولے ہوئے تھا اور نہ اٹھے ہوئے تھے، لب مبارک باریک، دیدہ زیب، کشادہ دہن،
दंदान मुबारक चमकदार और अलहदा, रेश मुबारक घनी मुट्ठी भर, जुल्फ मुबारक घुंघरेली, सीना कुशादा, हाथ की हथेली कुशादा और भरी, अंगश मुबारक और नरम और बाजू मुबारक नरम व नाजुक और मुनासिब थे। आपकी आवाज़ कलाम शीनी ऊंची, आपका लहजा खुशगवार था। आपको सफ़ेद सादा लिबास पसंद था। आप अरबी वज़ा का खुली आस्तनी वाला लंबा सफ़ेदी कपड़ा भी पहनते थे। लट्ठे की शलवार पहनते, सर पे मशदी लुंगी नोकदार कला ऊपर बंधी हुई होती थी, या रूमी टोपी पहनते, या अरबी रुमाल में दस्तार होता। कुर्ते के ऊपर वास्केट या लंबा खुले कॉलर वाला फ़्राक कोट पहनते, या शेरवानी या सफ़ेद रंग के ज़ेब तन फरमाते जो आपको बड़ी ज़ेब देती थी। आप रहमतुल्लाह मुजाहिदाना हथियारों की पेटी बांधते और फरमाते कि मैं अल्लाह का मुजाहिद हूँ। पेटी में तलवार, खंजर और पिस्तौल भी पहनते। आपके गले में कुरान मजीद भी होता। सियाह रंग की अरबी जुब्बा मुबारक भी पहनते और गला मुबारक में सब्ज़ रंग का दुपट्टा पहनते। आप दाएं हाथ मुबारक की चंगलियों में चांदी की अंगूठी पहनते जिसका नगीना यमनी याकूत का होता। आपके दस्त मुबारक में असा भी रखते। पाँव में सादा मुकेश में मोज़े पहनते थे। आपका 9 वास्तों से निस्बती ताल्लुक़ हज़रत गौसुल सकलैन हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह से है, इसलिए आप रहमतुल्लाह हसनी सैयद हैं। आपके 4 फर्जंद और 7 बेटियां हैं। आप अपनी जवानी में ही रूहानी सफ़र पर रवाना हुए। आप पहली रात अगोगी के मुकाम पर बाबा मलक शाह के मज़ार पर क़याम किया। फिर वहाँ हज़रत गौसुल आज़म दस्तगीर ने आपको सूरज गरूब होने तक सफ़र जारी रहने का फरमाया। आपने फरमाया कि हज़रत गौस पाक रज़ी ताला साथ तक इनकी रहनुमाई करते रहे। सफ़र के दौरान आप रहमतुल्लाह लाहौर में वज़ीर खान मस्जिद के साथ मुंसलिक सैयद साहब सऊफ़ के मज़ार पर क़याम किया। फिर सफ़र के दौरान आप पीर मक्की और दादा हजरी के दरबार में भी हाज़िरी दी। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह के मज़ार पर हाज़िरी दी। 1930 और 24 में इलाहाबाद में क़याम किया। आपने हमालिया के रास्ते सफ़र किया, वहाँ के ख़ानदान को तबलीग किया। आप रहमतुल्लाह मरी में क़याम किया। हज़रत महबूब ज़ात रहमतुल्लाह पैदाइशी वली और सदी की बहुत बड़ी हस्ती हैं, और ऐसी हस्ती सदियों में पैदा होती है। आपको बचपन में जब आपके उस्ताद मोहतरम ने जब अलिफ से आम पढ़ने के लिए कहा तो आपने अलिफ से अल्लाह पढ़ा। उस्ताद हैरान था और फरमाया कि कम सिनी में ही बातिनी शऊर रखते हैं। आप रहमतुल्लाह बचपन ही से रहम दिल खुदा तरस इंसान थे। आप रहमतुल्लाह अपने वालिदैन की वाहिद औलाद थे, इसलिए आपके वालिदैन ने आप रहमतुल्लाह के काने में सोने की बालियां डालते थे। एक दफ़ा एक खिलौना बेचने वाली औरत ने हसरत बड़ी निगाह से कहा कि काश मैं भी अपनी बेटी को ऐसी बालियां मुहैया कर सकूं। ये सुनकर आपके कानों से वो बालियां उतार कर उस औरत को दे दी। बालियां लेकर वो औरत तदज्जुब के शिकार हो गई कि क्या करे। आप रहमतुल्लाह ने फरमाया, माई आप जब तक नज़रों से दूर नहीं हो जाओगी उस वक्त तक मैं घर नहीं जाऊंगा। आप रहमतुल्लाह ने ऐसे ही किया। आप रहमतुल्लाह जवानी में तमाम रात इबादत इलाही में महूर रहे। आप रहमतुल्लाह रात को आंखों में मिर्चें डाल लिया करते थे ताकि नींद ना आए। आप रहमतुल्लाह जबकि दिन में मुलाजमत भी करते। आप रहमतुल्लाह मरी की पहाड़ियों में और जंगलात में जहाँ आबादी नहीं थी अलबत्ता ख़तरनाक जानवर मसलन शेर और चीते होते थे, पूरी रात अल्लाह ताला की इबादत में गुजार देते, लेकिन कभी कोई जानवर ने आपको नुकसान नहीं पहुंचाया। बल्कि एक दफ़ा शेर का पाँव आपके पाँव पर पड़ गया तो शेर को एक बिजली जैसा झटका लगा और वो खाई में गिर कर मर गया। तब से वो खाई शेरों वाली की बोली से मशहूर हो गया। मरी से दूर कोहला के मुकाम पर दरिया जहलम में सारी रात पाँव डुबोकर इबादत करते थे, चाहे सर्दी हो या बर्फ़बारी हो। इबादत इलाही से गाफिल नहीं होते। अपर टोपा एक मकाम है जहाँ आप रहमतुल्लाह इबादत फरमाते थे। तो एक नाग आप रहमतुल्लाह के हुजरे पर पहरा देता था, और सुबह जब आप रहमतुल्लाह अपने हुजरे से बाहर तशरीफ़ लाते तो वो नाग वहाँ से हट जाता, और जब आप रहमतुल्लाह वहाँ से तशरीफ़ ले आए तो फिर कभी किसी ने उस नाग को वहाँ नहीं देखा। आप रहमतुल्लाह 1914 में सियालकोट वाटर वर्क्स में मुलाजमत करते थे। आप रहमतुल्लाह ने एक नया कुआं चेक करने के लिए नीचे उतरे और पानी में अंदर चले गए। 1 घंटे तक वापस नहीं आए तो लोग परेशान हो गए। आप रहमतुल्लाह की तलाश में
غوطہ زن جانے ہی والے تھے کہ آپ رحمۃ اللہ پانی کی سطح پر نمودار ہو گئے۔ لوگوں نے جب یہ کرامت دیکھی تو آپ رحمۃ اللہ نے ملازمت چھوڑ دی۔ پھر جب سیالکوٹ کے بحر حضرت مونگا والی شاہ کے مزار شریف تشریف لائے تو وہاں کے مجاوروں نے آپ کو یہاں رات گزارنے سے منع فرمایا، لیکن آپ رحمۃ اللہ نے رات گزاری، اور صبح مجاوروں نے آپ رحمۃ اللہ کو زندہ سلامت دیکھ کر حیران ہو گئے، کیونکہ وہاں پر رات گزارنے والا کوئی بھی صحیح سلامت نہیں ملتا۔ آپ رحمۃ اللہ وہاں سے بھی تشریف لے آئے۔ راستے میں اگوگی کے مقام پر سبز لباس میں ایک سفید بزرگ سیدنا غوث العظم ملے، جو حضرت غوث العظم نے فرمایا آپ میری اولاد ہیں، جہاں بھی جائیں گے ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ پھر آپ 40 یوم تک لاہور کے قریب مسجد میں متقف رہے۔ آپ رحمۃ اللہ نے حضرت دادا گنج بخش اور پھر حضرت پیر مکی سیدنا عزیز الدین کے مزاروں پر حاضری دی۔ آپ رحمۃ اللہ چشمہ لگاتے تھے، وہ چشمہ بھی اس لیے لگاتے تھے کہ ایک دفعہ آپ رحمۃ اللہ حضرت سید صوف رحمۃ اللہ کی درگاہ سے باہر تشریف لا رہے تھے کہ اس وقت قوالی ہو رہی تھی، تب آپ رحمۃ اللہ کی نگاہ ایک بچے پہ پڑی تو وہ بچہ بے ہوش ہو گیا۔ پھر آپ رحمۃ اللہ نے چشمہ پہننا شروع کر دیا۔ آپ رحمۃ اللہ شیخ عبد الرحمن اینڈ برادر کافی شاہ میں منیجر کے طور پر ملازمت بھی کی۔ دوران ملازمت آپ رحمۃ اللہ رات کو پہاڑوں جنگلوں کی خلطوں میں اللہ سے لو لگاتے تھے۔ حضرت غوث العظم رحمۃ اللہ نے ظاہری بیعت کرنے کے لیے فرمایا، جس کے لیے آپ کو تردد ہوا۔ آپ کسی اور سے بیعت کرنا کیا ضروری ہے، کیونکہ غوث پاک رحمۃ اللہ نے تعلیم دی ہے، لیکن حضرت غوث پاک نے ایک بڑی جماعت کا مشاہدہ آپ رحمۃ اللہ کو کرا کر فرمایا ان تمام لوگوں نے آپ سے فیض حاصل کرنا ہے، اس لیے ظاہری طور پر بیعت کرنا لازمی ہے تاکہ ان لوگوں کا شجرہ بیعت چلے۔ چنانچہ آپ رحمۃ اللہ نے اپنے حقیقی ماموں محترم حضرت سیدنا محمد فتح علی شہباز رحمۃ اللہ سے بیعت کی۔ آپ رحمۃ اللہ امبالے میں کافی عرصہ قیام فرمایا، امبالے میں لوگوں کو فیض دیا۔ آپ کے پاس بے شمار فقراء کا اجتماع رہتا، ہر کوئی اپنے دامن لے کر آتا اور روشن نصیب لے کر جاتا۔ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا جس میں سینکڑوں افراد کو ظاہری اور باطنی فیض نہ ملتا ہوگا۔ آپ رحمۃ اللہ نے 1934 تک امبالہ میں لوگوں کو دین اسلام کی روحانیت پہنچاتے رہے۔ 1934 واپس اپنے گاؤں واپس آ گئے۔ ایک سال بعد امبالہ تشریف لے گئے۔ بیماروں کو آپ پانی دم کر کے دیتے تھے، مریض شفا یاب ہوتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ کے فیض کا چرچا اتنا ہوا کہ ایک وقت میں سینکڑوں کی تعداد میں سرائیاں پیش ہونے لگی۔ شفا کا فیضان اس قدر ہوا کہ امبالہ کے ڈاکٹروں نے حکام سے شکایت کی چھاونی میں ایک جادوگر آ گیا ہے جس کی بدولت ان کا کاروبار کو خاصا دھچکا لگا ہے۔ حکام نے تو خیر کچھ نہیں کہا، لیکن آپ رحمۃ اللہ نے خود لوگوں کو کہہ دیا کہ دم کیا ہوا پانی فلاں کنویں میں ڈال دیں اور اس سے پانی لے جا کے مریضوں کو دیا کریں، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا فرما دے گا۔ چنانچہ ایسے ہی ہوا، آج تک یہی ہو رہا ہے۔ اس کنویں کا نام شاہ جی کا کنواں پڑ گیا۔ 1936 میں آپ واپس اپنی گاؤں منڈیر شریف تشریف لائے اور مستقل سکونت اختیار فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو مقام محبوب سے نوازا ہے۔ یہ مقام وہ مقام ہے جو مقام فخر سے بلند ہے۔ مقام فخر میں خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ، حضرت دادا گنج بخش رحمۃ اللہ اور بہت سارے اولیاء اللہ ہیں۔ یہ مقام محبوبیت بہت ہی کم ہستیوں کے نصیب میں ہے۔ محبوبات کے خلفاء حضرات بیان فرماتے ہیں کہ مقام محبوب میں صرف 17 ہستیوں کو ملا۔ 17 اگست 1948 کو سرکار محبوبات کے تمام مرید جو جس شہر یا جس جگہ پہ تھے ان کو غیب سے آواز سنائی دی، آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، آپ لوگوں کے ہادی اور رہبر یعنی محبوب ذات محبوبیت کے درجے پر فیض ہونے والے ہیں۔ لاہور میں آپ رحمۃ اللہ کے خلیفہ کے ڈیرے پر ایک شخص جو باطنی طور پر لاہور کا گورنر تھا، ان کا نام مست باغ علی رحمۃ اللہ تھا، نے خبر سنائی کہ آپ لوگوں کے پیر و مرشد حضرت محبوب ذات ایک نور مجرد ہیں جو چراغ لے کر بھی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ اس قسم کی خوشخبریاں حضرت محبوب ذات کے تمام مرید جو پورے برِ صغیر ہند و پاکستان میں پھیلے ہوئے تھے ملی۔ تمام مریدین مختلف جگہوں سے اور باطنی لوگ ڈیوٹی والے بھی مختلف جگہوں سے ایک مقررہ دن پر دربار شریف پہنچ گئے اور حضرت محبوب ذات کی محبوبیت کی محفل میں شرکت کی، جہاں آپ رحمۃ اللہ کو محبوبیت کا تاج پہنایا گیا۔ آپ رحمۃ اللہ 30 سال تک ہندوؤں میں شمع اسلام روشن کرتے رہے۔ آپ رحمۃ اللہ ہندوستان کا سفر پاکستان بننے سے پہلے کیا، شاید ہی کوئی ایسا شہر ہو جہاں آپ کی تبلیغ اسلام نہ کیا ہو۔ بنارس، امبالہ، نیتی تال، جبل پور، الہ آباد، الموڑو، لکھنؤ، لال کرتی وغیرہ میں تبلیغ فرمائی۔ آپ رحمۃ اللہ کی محفل میں
ہندو، سکھ، عیسائی جوک در جوک آتے تھے اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو کر جاتے تھے، اپنے دلوں کی قندیل اسلام سے روشن کر کے واپس جاتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ ہر جمعہ مبارک کو خطبات دیتے تھے، مسلمانوں کو مومن بننے کی تلقین کرتے تھے۔ آپ کے پاس ہر مذہب، ہر فرقے کے لوگ آتے تھے۔ جب واپس جاتے تو سب کا ایک دین ہوتا، یعنی اسلام، نہ اس میں فرقہ ہوتا نہ کوئی مذہب۔ آپ رحمۃ اللہ تمام صحابہ کرام اجمعین اور اہل بیت دونوں کی احترام کی تلقین فرماتے اور فرماتے اولیاء اللہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے زمانے کی اصلاح کے لیے آتے ہیں، اور غوث پاک اولیاء اللہ کے سردار یعنی امام ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے نماز کے بعد بازاروں میں تشریف لے جاتے اور لوگوں کو نماز کی تلقین فرماتے۔ آپ کئی متنازع مسائل کو حل کرتے، اکثر علماء کرام آپ کے پاس تشریف لاتے اور مختلف مسائل دریافت کرتے۔ آپ سے کرامتیں بھی جاری رہیں۔ آپ نے ہندوؤں کے لائے ہوئے لوہے کو پھونک کر سونا کر دیا اور تمام ہندو آپ کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا۔ آپ نے مردے کو زندہ کیا، جس کو دیکھ کر بہت سارے ہندو مسلمان ہوئے۔ آپ کے ایک مرید حاجی روشن دین صاحب فرماتے ہیں، مدینہ منورہ کے قیام کے دوران ایک رات ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حکم دیا کہ ایک دستار اور کعبہ ہمارے پیارے نبی کی جانب سے حضرت امام حضرت احمد حسین گیلانی رحمۃ اللہ کو قبول کرائیں اور زیب تن فرمائیں۔ چنانچہ میں نے حکم کی تعمیل کی اور حج بیت اللہ کی سعادت کے بعد واپس آ کر دونوں تبرکات حضرت محفوظات کو پیش کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام بھی دیا، جس پر حضرت محفوظات نے تبرکات کو بوسہ دیا، آنکھوں سے لگایا۔ یہ تبرکات آج بھی دربار شریف میں موجود ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ نے اپنے مریدوں کو دوست کہتے تھے۔ آپ کے تمام مرید مومن اور مقام فخر سے آشنا تھے۔ یہی وہ مقام ہے جو وہی مقام ہے مقام فخر جس کو علامہ اقبال کی تلاش تھی۔ علامہ اقبال مقام فخر کے لیے کئی درگاہوں پہ چلا کشی کی، مقام فخر حاصل ہو لیکن ناکامی ہوئی۔ حضرت محفوظات کی ایک نگاہ سے دل ذکر کرنا شروع کر دیتا تھا، آنکھیں روشن ہو جاتی اور بغیر چلا کشی کے مقام فخر مل جاتا۔ یہ ایک دفعہ آپ کے دربار میں آپ کے ایک مرید نے فرمایا، سرکار آپ کا لنگری لال شاہ جو دربار شریف میں لنگر پکاتے تھے، کئی میل دور سیالکوٹ سے پیدل اپنے سر پر آٹے کی بوری رکھ کر لاتے، اور سرکار اتنی محنت کرتے ہیں، آپ مہربانی فرما کے ان پہ نگاہ کرم کر دیجئے۔ آپ رحمۃ اللہ نے جب یہ بات سنی تو اپنی بھرپور نگاہ ان پہ ڈالی، اور اس کے بعد وہ لنگری جن پہ نگاہ ڈالی تھی سیالکوٹ چلے گئے۔ تھوڑی دیر بعد لوگ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے، سرکار وہ لوگوں کو پتھر مار کے زخمی کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اسے لے آؤ۔ جب وہ آئے تو آپ نے دریافت کیا، اے لال شاہ تم لوگوں کو کیوں زخمی کر رہے ہو؟ انہوں نے فرمایا، میں انسان کو تھوڑی زخمی کیا، میں نے جانوروں کو مارا ہے۔ لال شاہ کو انسان کی شکل اس کے اعمال کی وجہ سے جانوروں کی شکل نظر آنے لگی تھی۔ آپ نے فرمایا، لال شاہ اب اس شہر کے قابل نہیں ہے، اس کو مری کی پہاڑیوں میں چھوڑ دو۔ اور وہاں یہی لال شاہ بہت بڑے ولی کے نام سے مشہور ہوئے، ان کا مقبرہ بھی وہیں ہے، اور صدر ایوب بھی حضرت بابا لال شاہ سے فیض لیتے تھے۔ وہی نظر کرم تھا جس کے لیے علامہ اقبال فرماتے تھے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ کراچی میں آپ رحمۃ اللہ کے ایک خلیفہ شفیق صاحب نے ایک واقعہ کئی مرتبہ سنایا۔ انہوں نے فرمایا، ایک دفعہ دربار شریف میں رات کے وقت میں آپ رحمۃ اللہ کے حجرہ مبارک میں جھانکا تو میں ایک خوبصورت منظر دیکھا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ آپ تشریف فرمائیں، اندھیرا کمرہ ہے، آپ کے جسم مبارک سے نکلنے والی روشنی سے پورا کمرہ منور تھا، آپ کے جسم مبارک سے ذات کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں یہ منظر دیکھ کر ششدر ہو گیا۔ میں نے سوچا کہ آپ کے اندر ذات مبارک موجود ہے، تبھی آپ کے جسم مبارک سے روشنی اور ذات کی آواز آ رہی ہے۔ آپ ضرور اللہ کے محبوب ہیں اور آپ رحمۃ اللہ محبوب ذات ہیں۔ یہ واقعہ خلیفہ شیخ شفیق صاحب نے دربار شریف میں اس وقت موجود لوگوں سے ذکر کر دیا، اور محبوب ذات کی شان سن کر سب لوگ بہت خوش ہوئے۔ کچھ عرصے بعد انہی خلیفہ کے جسم میں خارش شروع ہو گئی۔ پھر انہوں نے کہا کہ کہاں علاج نہیں کرایا لیکن شفا حاصل نہیں ہوئی، کسی کے کہنے پہ ملتان کی مٹی بھی لگائی لیکن شفا حاصل نہیں ہوئی۔ پھر ایک مرید نے آپ رحمۃ اللہ کے سامنے اس شفیق صاحب کو پیش کر دیا اور کہا، سرکار مہربانی کریں، ان کے جسم میں کافی عرصے سے خارش ہو رہی ہے لیکن ختم نہیں ہو رہی۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا، ان کے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ معلوم نہیں کیا کیا کہتے رہتے ہیں۔ خلیفہ شفیق صاحب نے کہا، میں نے تھوڑی یہ بات پہلے کہی ہے، مجھ سے پہلے تو علامہ اقبال یہ بات کہہ چکے ہیں۔ آپ نے فرمایا، کیا کہا تھا علامہ اقبال نے؟
تو پھر خلیفہ شفیق صاحب نے کہا علامہ اقبال نے کہا تھا کہ پنجاب سے ایک مرد مومن کے ظہور کا منتظر ہوں. تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ علامہ نے کہا تھا. خلیفہ نے شفیق نے کہا کہ جی ہاں. تو آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا چلو شاید علامہ کو خبر ہو گئی ہوگی. خلیفہ شفیق کہتے ہیں کہ حضرت محفوظات کا ایک کہنا تھا کہ ان کی اس کو خبر ہو گئی ہوگی میرے جسم سے خارش ختم ہو گئی. یہ ایک ایسا واقعہ تھا جس سے محفوظات کے راز کا پردہ اڑ جاتا ہے. یہ وہ ہستی جو سیالکوٹ کے قریب تھی علامہ اقبال کو نہ مل سکی. اس لیے علامہ اقبال فرماتے ہیں کبھی اے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبی و نیاز میں. یہی خلیفہ بھی یہ کہتے ہیں میں نے سنا تھا کہ سرکار محفوظات فرماتے ہیں میرے چاروں بیٹے نور نزل لگتے جگر عمر بھر کی کمائی ہیں. ایک اللہ کے محبوب اولیاء اللہ کے سارے عمر بھر کی کمائی ان چاروں بیٹوں میں موجود ہے. انہی کے ذریعے حضرت محفوظات کا فیض جاری ساری ہے. چاروں ولی اللہ ہیں. آپ رحمۃ اللہ نے 8 فروری 1961 20 شعبان کو دنیا سے پردہ کیا. آپ رحمۃ اللہ کا مزار منڈیر شریف سیدہ سیالکوٹ میں ہے. ہر سال ان کا عرس منایا جاتا ہے. لاکھوں افراد روحانیت سے فیض ہوتے ہیں. دنیا کے ہر حصے میں اس دربار سے مسلمان وابستہ اور مرید ہیں اور ان کے عرس پہ لاکھوں افراد مختلف علاقوں سے شریک ہوتے ہیں. حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ کے پاس سے جو بے حساب کرامتیں جاری ہوئی ہیں اتنی کرامتیں شاید کسی بھی ولی اللہ سے نہیں ہوئی. ان کے بعد جو بے حساب کرامتیں جو جاری ہوئی ہیں وہ ابھی تک صرف اللہ کے محبوب حضرت محفوظات سے جاری ہوئی ہیں. ان کے مشاہدات اور کرامتیں جاننے کے لیے ایک کتاب میرات الرحمان موجود ہے. ان کے بیٹے سید افتخار حسین گیلانی رحمۃ اللہ نے لکھی. چند مشاہدات اور کرامتیں یہاں بتائی جا رہی ہیں. آپ رحمۃ اللہ کے فرزند سید اقبال احمد حسین گیلانی فرماتے ہیں کہ ایک شب میں کمرے سے باہر آیا, دیکھا آپ اپنی عبادت گاہ میں لیٹے ہوئے ہیں اور ان کا چہرہ اقدس منور اس طرح روشن ہے کہ جیسے ان کی نور کی تجلیات میں آپ نکل رہی ہیں اور آپ کے ریش مبارک بھی دکھائی نہیں دیتی تھی. میں نے اپنے بڑے بھائی حضرت اول پاک اور پھر آپ کے ماموں آپ رحمۃ اللہ کے ماموں حضرت سید حیدر علی شاہ رحمۃ اللہ کو بلا کر زیارت کرائی. اس طرح آپ رحمۃ اللہ کے خلیفہ چودھری شیر محمد 1960 میں درجنوں مریدوں نے یہ منظر کھلی آنکھوں سے دیکھا کہ آپ چہرہ مبارک سے نور کی تجلیاں سامنے والی دیوار پہ پڑی ہیں اور نور کی تجلیت کی وجہ سے آپ رحمۃ اللہ کی ریش مبارک نظر نہیں آ رہی تھی. کافی دیر تک زیارت کی اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. آپ رحمۃ اللہ کے بڑے بیٹے سید افضال احمد حسین گیلانی ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت محفوظات رحمۃ اللہ 1936 میں امبالہ شریف میں قیام پذیر تھے. ایک عورت جس پر جین کا سایہ تھا, رشتہ دار اس کو لے کر حضرت محفوظات کے پاس لے آئے. آپ نے نگاہ ڈالی تو آصف زدہ عورت کو آگ لگ گئی. اس کے رشتہ داروں نے عورت کو جلتے دیکھ کر شور مچا دیا. آپ ان کو خاموش رہنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ جن جل رہا ہے, تمہاری عورت کچھ نہیں بگڑے گا. تھوڑی دیر بعد آگ ختم ہوئی تو لڑکی بالکل صحیح سالم تھی. آپ اس واقعے کے بعد مسجد میں ظہر کی نماز ادا کرنے چلے گئے. نماز سے فارغ ہوئے تو آپ رحمۃ اللہ نے دیکھا جنات نے مسجد کو گھیرے میں لے لیا ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دربار بھی لگا ہوا ہے اور حضرت سلیمان علیہ السلام میرے جن جلانے کی شکایت کر رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی شکایت سن رہے ہیں. میں نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سے عہد لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو یہ جن تنگ نہیں کریں گے, میں نے جنات کو نہیں جلاؤں گا. چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات سے اسی وقت عہد لیا. وہ عہد نامہ آج تک چل رہا ہے. جب کوئی آصف زدہ یا اس کا کوئی رشتہ دار دربار شریف دعا کے لیے حاضر ہوتا ہے تو اس کو شفا ہو جاتی ہے. شیخ محمد ابراہیم صاحب دربار شریف میں آ کر ایک قصہ خود سرکار محفوظات کو سنایا. میں فوت ہو گیا تھا. میری بیوی نے مجھے بعد میں بتایا کہ میرے بچے سب رونے لگے اور میری چیخ پکار محلے والے بھی اکٹھے ہو گئے. پھر فرمایا کہ میں نے دیکھا کہ مجھے فرشتے پکڑ کے لے گئے. ایک عالی شان دربار لگا ہوا ہے. حضور محفوظات کا دربار تھا. فرشتے حضور محفوظات کے سامنے رجسٹر رکھتے اور مرنے والے کی منظوری لیتے تھے. جب میرا رجسٹر سامنے رکھا تو حضرت محفوظات نے فرمایا کہ ابھی ان کو رہنے دو, ان کو دنیا میں واپس کر دو, ان کے بچے بہت بے حال ہیں. یہ حکم صادر ہوتے ہی میرے جسم میں روح داخل ہو گئی اور میں زندہ ہو گیا. مجھے زندہ ہوتے دیکھ کر تمام لوگ ڈر گئے اور بحر کی طرف بھاگے. میں نے کہا ڈرو نہیں, میں زندہ ہو گیا ہوں. محمد یوسف امر تصری فرماتے کہ ایک دفعہ کمرے میں چھت میرے اوپر گر گئی اور میں سینکڑوں من ملبے کے نیچے دب گیا اور بے ہوشی کے عالم میں حضرت محفوظات کو یاد کیا اور التجا کی کہ میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کمانے والا کوئی نہیں, مجھے بچا لیں. پھر فرماتے کہ میں نے دیکھا کہ حضرت محفوظات فرما رہے ہیں یوسف تم نہیں مرو گے, اللہ تمہاری عمر بڑھا دی ہے.
پھر مجھے ملبے سے نکال کر ہسپتال میں چیک کر کے دیکھا، یہ زندہ اور صحیح ہیں، یعنی بالکل ٹھیک، گھر جانے کی اجازت دے دی۔ خلیفہ نواز علی فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ حضرت محفوظات کے پاس کوئی مریض آتا تو حضرت محفوظات مریض کی بیماری کی طرف اشارہ کر کے فرماتے، اے بیماری اللہ کے حکم سے فنا ہو جا۔ یہ الفاظ کہنے کے بعد مریض اپنا دائیں ہاتھ اپنے مرض سے پھیرتا اور مرض ختم ہو جاتا اور صحت یاب ہو کر چلا جاتا۔ چودھری علیم الدین الہ آبادی فرماتے ہیں ایک دفعہ میں حضرت محفوظات سے ملنے گیا تو کیا دیکھتا ہوں، سرکار محفوظات اپنا ہاتھ جھٹک رہے ہیں، اسے پانی گر رہا ہے، جبکہ گرمی میں پانی نہیں، گرمی بھی نہیں تھی۔ میں نے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک جہاز ڈوب رہا تھا، اس کو دھکا دے کے بچا رہا تھا۔ میں حیران ہوا۔ پھر میری کچھ عرصے بعد اس شخص سے ملاقات ہوئی جو اس جہاز میں موجود تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے ہی سرکار محفوظات کو مدد کے لیے پکارا، جس پر حضرت محفوظات نے مدد کی۔ 1921 میں سرکار محفوظات ایک دین کے لیے اپنے راولپنڈی سے سکھوں کے علاقے حسن ابدال تشریف لے گئے۔ وہاں سکھوں کے گردوارے سے گزر رہے تھے تو ایک سکھ نے آپ رحمۃ اللہ سے سوال کیا، قرآن مجید پڑھنے سے آپ کو کیا فائدہ پہنچا؟ آپ نے فرمایا اس کتاب سے میرا دین اور دنیا دونوں سنوار دی۔ سکھ نے پوچھا کیا اس کتاب میں ہر چیز موجود ہے؟ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا ہاں۔ پھر سکھ نے پوچھا اس میں سونا بنانے کا طریقہ ہے؟ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا ایک لوہے کا ٹکڑا لے آؤ۔ سکھ نے ایک لوہے کا ٹکڑا آپ کے سامنے رکھ دیا۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا اس ٹکڑے کو اپنے ہاتھ میں رکھو۔ آپ نے اس ٹکڑے کے اوپر نگاہ ڈالی جو سونے میں تبدیل ہو گیا۔ یہ کرامت دیکھ کر تمام سکھ حیران ہو گئے اور تمام وہ سکھ اور ان سب کے تمام رشتہ دار سب کے سب سرکار محفوظات کے ہاتھ میں مسلمان ہو گئے۔ 17 ستمبر 1950 میں خطرناک سیلاب آ گیا تھا۔ 9 فٹ سے زیادہ پانی کی لہر کی یلغار تھی اور سیلاب دربار شریف کی طرف بڑھ رہا تھا۔ حکومت لوگوں کو محفوظ مقام پر کشتیوں کے ذریعے پہنچا رہی تھی۔ دربار عالی میں فوجی جوان کشتی لے کر پہنچ گئے۔ گاؤں والوں کی نظریں سرکار محفوظات کی طرف تھی۔ آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا اللہ پہ بھروسہ کرو۔ آپ رحمۃ اللہ نے اپنا عصا مبارک کو پانی میں گاڑ دیا۔ لوگوں نے دیکھا کہ پانی تقریباً 15 فٹ پیچھے ہٹ کر اپنا رخ تبدیل کر دیا۔ حضرت محبوب ذات کے تیسرے بیٹے سید افتخار احمد حسین گیلانی فرماتے ہیں رمضان شریف میں بہت گرمی تھی تو میں اپنے والد کے پاس آیا اور عرض کی ابا حضور بارش کے لیے دعا کریں۔ آپ نے فرمایا بارش کے آثار تو نہیں ہیں، اس لیے آپ کی پھر انہوں نے فرمایا کہ آسان نہیں ہے تو میں اس لیے تو آپ کی خدمت میں آیا ہوں۔ میں نے عرض کی میں 1 منٹ کے بعد فرمایا بیٹا قبلے کی طرف دیکھو کوئی بادل ہیں؟ میں نے کہا ہاں چھوٹے سے بادل ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ چنانچہ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ 5 منٹ کے اندر وہ چھوٹے سے بادل پورے آسمان پر چھا گئے اور زوردار بارش شروع ہو گئی۔ پھر آپ رحمۃ اللہ نے فرمایا بیٹا اب روزہ ٹھنڈا ہو گیا۔ پھر ایک دن میں میرے چھوٹے بھائی سید احمد حسین گیلانی گھر کے صحن میں سو رہے تھے۔ ہمارے سرانے ہمارے والد محترم اپنے تخت مبارک پر تشریف رکھتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ فرمانے لگے بادل گرج رہے ہیں، بارش زور کی ہونے والی ہے۔ ہم بچے تھے، ہم نے کہا ہم سو رہے ہیں، یہ بادل کہیں اور نہیں برس سکتے؟ آپ نے فرمایا اے عاملین بارش جاؤ کہیں اور جا کے برس پڑو، بارش کرو۔ چنانچہ بادل ہٹ گئے اور ہم سوتے رہے۔ یہ چند میں نے کرامتیں بیان کی ہیں۔ یہ کرامتیں اگر میں ساری بیان کرنے جاؤں تو گھنٹوں لگ جائیں۔ یہ میں نے چھوٹا سا تعارف حضرت محبوب ذات سید احمد حسین گیلانی رحمۃ اللہ کا یہاں پر بیان کیا ہے۔